وہ جیسے کہتے ہیں نا، آپ اگر 50 روپے کماتے تو 20 روپے اللہ کی راہ میں دے تو پھر وہ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ اس میں دو باتیں ہیں بڑی اہم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی آمدن میں سے، اپنے نفع میں سے، آمدن بھی نہیں، آپ کی وہ آمدن اسی کو کہتے ہیں، نفع کو ہی کہتے ہیں، اس میں سے آپ ایک تو آپ نے سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دینی ہے، وہ 2.5% ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں سے عشر، اگر آپ کی زرعی زمین ہے تو آپ نے اس میں سے عشر دینا ہے، 10واں حصہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان اور عید نصیب کرے تو پھر آپ نے کیا دینا ہے؟ فطرانہ۔ یہ تو آپ پر ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ علماء کرام بالخصوص صوفیاء کرام نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مالدار ہو جائیں، آپ کے پاس وسعت ہو دنیا کی، پیسوں کی، تو اس کا طریقہ قرآن نے ایک بتایا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ تم کچھ حصہ مقرر کر کے اللہ کے راستے میں نکالنا شروع کر دو۔ وہ اس لیے کہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں 1 پیسہ خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں 700 عطا فرماتا ہے۔ 700 کا تو لفظ ہے نا۔ اس کے بعد پھر آگے قرآن نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے جب چاہے اللہ اس کو دگنا چگنا کر کے اس کو عطا فرما دے۔ اب اس میں فلسفہ کیا ہے؟ قرآن تو بڑی لاجک سے بات کرتا ہے، اور ہم لوگ کیوں عقل اور فلسفے سے کورا ہیں، خالی ہیں؟ اس لیے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے قرآن، جو لاجک کے بغیر بات ہی نہیں کرتی۔ مثلا قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ایک بیج زمین میں ڈالتے ہو اور اس بیج سے 7 بالیں نکلتی ہیں، 7 شاخیں نکلتی ہیں، اور ہر شاخ میں 100 بیج اس کے اندر موجود ہو، اور 7 شاخیں تو کتنی بن گئی؟ 700۔ ہم جب بیج ڈالتے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں گندم کا، تو اس سے جب وہ شاخ نکلتی ہے تو اس میں اوپر جو سٹے ہوتے ہیں اس کے اندر بے شمار دانے ہوتے ہیں، بے شمار دانے۔ تو فرمایا ایک دانہ جب آپ زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ بے شمار دانوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس کو رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں 3 پارے میں ارشاد فرمایا کہ مثال کے طور پر یوں سمجھ لو کہ تم نے ایک بیج ڈالا، اس سے 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ میں 100 تو کتنے کل ہو گئی؟ 700۔ تو 700 اللہ تمہیں ایک بیج کے بدلے میں دیتا ہے۔ یہ تو تم روز دیکھتے رہتے ہو، یہ تم روز دیکھتے رہتے ہو کہ ایک بیج ڈال کے ہزاروں سینکڑوں تم بیج اٹھاتے ہو۔ تو اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت فی، کہ یہ ایک دانہ جو ڈال کے 700 دانے لیتا ہے، اسی طرح اگر آپ اللہ کے راستے میں 1 پیسہ دو گے تو اللہ تعالیٰ 700 پیسے آپ کو دے گا۔ 1 روپیہ دو گے تو 700 روپے دے گا۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کا حضور میں بے روزگار ہوں، فرمایا جاؤ اپنے گھر سے لے آؤ، کیا ہے تمہارے گھر میں؟ وہ اپنا مال متاع اٹھا کے لے آئے، کمبل لے آئے، کچھ اور چیزیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھ دیا، اس کو نیلام فرمایا۔ اب حضور نیلام فرمایا تو کون نہیں لے گا؟ تو صحابہ میں سے کئی صحابہ ہیں، انہوں نے دگنی چگنی قیمت لگا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے لیے اور اس کو دیے، فرمایا جاؤ تم یہ لے آؤ، کلہاڑی خرید کے لاؤ۔ وہ جا کے کلہاڑی خرید کے لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹھ کے اس کلہاڑی کا دستہ تراشا۔ جب وہ کلہاڑی لے کر آیا تو دستہ ڈال کے دیا، فرمایا جاؤ صبح جایا کرو جنگل میں اور لکڑیاں کاٹ کے لایا کرو اور یہاں بیچا کرو۔ کہ حضور اس سے مجھے روزی تو ملنا شروع ہو جائے گی، لیکن تنگ دستی میری کیسے دور ہوگی؟ آپ لوگ اسے، یہ ایک وظیفہ ہے نا کہ تسبیح پڑھنا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، کہ آپ جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن میں ابھی ہم نے بتایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ اپنے رب کا نام اپنے دل میں لو، آہستہ لو، عاجزی کے ساتھ لو، تضرع کے ساتھ لو۔ رب کو پسند ہے تو رب کہہ رہا ہے نا۔ اچھا تسبیح، لیکن ایک یہ تسبیح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ کیا فرمایا کہ اگر تم تنگ دستی دور کرنا چاہتے ہو تو پھر کچھ حصہ اللہ کے راستے میں متعین کر دو، اور گھر اسے لے کر نہ جاؤ، اللہ کے راستے میں دے کر جاؤ، اللہ نقد و نقد تمہارے ساتھ سودا کرے گا۔
گھر نہ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پیسے سے بالکل بے تعلق ہو جائیں، خواہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے رہیں، بینک میں پڑے رہیں، جب آپ چاہیں کہ یہ اب کسی محتاج غریب کے کام آ سکتا ہے اس کو اٹھا کے دے دیں۔ اللہ سے زکوٰۃ آپ دیں گے نا اور عشر دیں گے، وہ تو آپ پر قرض ہے، وہ تو اللہ کا فرض ہے آپ پر، وہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن رب سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو پھر رب کی بارگاہ میں تحفہ دو، اور رب کی بارگاہ میں تحفہ یہ ہے کہ آپ اپنے مال میں سے اللہ سے کہیں اللہ نہ یہ فرض ہے، نہ یہ زکوٰۃ ہے، نہ یہ عشر ہے، نہ یہ فطرانہ ہے، میں تیری محبت میں تیرے راستے میں دے رہا ہوں۔ تو پھر رب کہتا ہے کہ میں اسے دگنا چگنا کر کے تمہیں دوں گا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے محنت بھی کی اور پھر اپنے پیسوں میں سے خرچ کرنا بھی شروع کیا، تو رب العالمین کے فضل سے لہریں بحریں ہو گئیں۔ آپ بھی، اب میں کئی دوستوں کو بتاتا ہوں تو وہ پھر بتاتا ہے میری جو تنخواہ 10,000 ہے تو میں کیا خرچ کروں میری جو تنخواہ 15,000 ہے میں کیا خرچ کروں، میرے تو گزارا ہی نہیں ہوتا، میری تنخواہ 20,000 ہے جناب، میں کیا خرچ کروں۔ تو بھائی اگر 10-20 ہزار تنخواہ ہے تو میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا 10-20 لاکھ خرچ کرو، نہ یہ قرآن نے کہا ہے کہ آپ لاکھوں خرچ کریں یا پوری کی پوری تنخواہ دے دیں۔ رب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم وسعت چاہتے ہو، فراخی چاہتے ہو، تنگ دستی رزق کی ختم ہو جائے، تو پھر جو فرض اور قرض ہے اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں دینا شروع کرو، پھر اللہ تمہیں دینا شروع کر دے گا، اور اس کا وعدہ ہے کہ میں دوں گا تمہیں۔ تو آپ اگر 100 روپیہ سے شروع کریں، 200 روپیہ سے شروع کریں، یا اپنی آمدن میں سے 5% ہی مقرر کر دو یار کہ یہ میرا نہ زکوٰۃ ہے نہ یہ، میں اس میں سے 5 روپے، 100 میں سے 5 روپے جو اللہ مجھے دے گا میں اس کے محتاج بندوں کو دوں گا۔ آپ رب کے ساتھ یہ کام شروع کریں اور کچھ عرصے کے بعد پھر مجھے آ کے بتائیں کہ آپ کی تنگ دستی دور ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر نہ ہوئی دور تو میں پھر قرآن سے پوچھوں گا، کیونکہ میں نے تو قرآن سے پلٹ کے سب کچھ پوچھنا ہے نا۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ایک بیج ڈالو گے 700 بیج اٹھاؤ گے، اسی طرح تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے 1 روپیہ تو اللہ تمہیں 700 دے گا، تو قرآن کی بات تو برحق ہے، قرآن کی بات تو حقیقت ہے، قرآن کی بات پر تو شک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہمیں اطمینان قلب کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، رب کی رضا کے لیے اس کام کو کرنا شروع کرنا چاہیے نا۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی تنگ دستی ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس لیے انسانی معاشرے کی بقا ہی اسی میں ہے۔ کیا بقا ہے؟ کہ ہم قرآن کے اصولوں کی طرف آ جائیں۔ آپ لوگ کماتے ہیں نا، تو کماتے ہوئے کیا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے اسے اپنے ماں باپ پر، اپنے بچوں پر خرچ کرنا ہے، یہی ذہن میں ہوتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ایک مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہوتا، ایک مومن کا یہ سوچ نہیں ہوتی۔ کیا سوچ ہوتی ہے؟ فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں جس طرح تم سوچ رہے ہو نا کہ ہمارے ماں باپ اور اولاد کا حق ہے، تو اس کے ساتھ 2 اور بھی حق شامل کر لو اسی مال میں۔ کس کا حق؟ للسائل، اگر کوئی آ جاتا ہے ضرورت مند، محروم اور محروم آ جاتا ہے تو اس کا بھی تمہارے مال میں اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارے کمائی میں ماں باپ کا اور اولاد کا حق ہے۔ اس کو آزما کے دیکھیے، رمضان کا مہینہ ہے، اس کی آزمائش آج سے شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت اور مقدر جو ہے وہ بدلنا شروع کر دے گا۔ اور یہ یاد رکھیے دنیا کا طلب کرنا یہ کوئی اسلام میں منع نہیں ہے۔ اگر دنیا کا طلب کرنا اسلام میں منع ہوتا تو وہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں نعمتیں عطا فرما اور آخرت میں نعمتیں عطا فرما، یہ دعا اللہ خود نہ سکھاتا، اللہ خود سکھا رہا ہے یہ دعا ہمیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی نعمتیں اللہ سے مانگیں، قبر کی نعمتیں اللہ سے مانگیں اور آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور دین کے ساتھ رشتہ، 3 رشتے جوڑنے کی کوشش کیجئے دین کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ۔ وہ علم کا رشتہ، عمل کا رشتہ اور دعوت و تبلیغ کا رشتہ، یہ 3 رشتے ہر مسلمان کو جوڑنے چاہیے۔ علم کا رشتہ کیا ہے؟ کہ آپ قرآن کا علم حاصل کریں۔ دوسرا رشتہ قرآن کے ساتھ کیا؟ عمل کا رشتہ۔ اور تیسرا رشتہ دعوت و تبلیغ، کہ جو آپ علم حاصل کرتے ہیں، جس پر آپ عمل کر لیتے ہیں،
پھر آپ وہ دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیں، عمل کر کے پہنچائیں، کیونکہ عمل کیے بغیر اگر آپ پہنچائیں گے تو اس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ جس پر تم خود عمل نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو۔ حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی تو اس نے کہا کہ حضور میرا بچہ جو ہے وہ شکر بڑی کھاتا ہے، آپ اس کو نصیحت فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا بی بی کا لانا۔ وہ 1-2 دن کے بعد جب آئی تو آپ نے اس کے بیٹے کو بٹھایا اور بٹھا کر اس کو نصیحت کی اور فرمایا کہ بیٹا شکر نہ کھایا کرو، میٹھا نہ کھایا کرو، گڑ نہ کھایا کرو۔ فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ اس کو میری نصیحت میں سمجھ عطا فرمائے گا۔ تو وہ جاتے ہوئے نے کہ حضور کل میں آئی ہوئی تھی اچھی بھلی، آپ کل ہی مجھے کہہ دیتے، آپ نے ایک دن مجھے بھیجا، آپ اگلے دن بلایا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کل میں نے خود شکر کھائی ہوئی تھی، تو میں نے پھر جب تم نے مجھ سے یہ بات کی کہ میں بچے کو سمجھاؤں تو میں نے پھر کہا کہ آج میں شکر نہیں کھاؤں گا، تو آج میں نے سارا دن کوئی میٹھا کوئی شکر گڑ میں نے نہیں کھایا۔ فرمایا کہ مجھے سمجھانے کا حق اس وقت اللہ کی طرف سے ملتا ہے کہ جب میں خود اس پر عمل کروں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھنے والے بن جائیں۔